چیئرمین صاحب، میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن آج میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا اور ایوان کے اس طرف اور اس طرف بیٹھے ہوئے میرے معزز ممبران اس بات کا بخوبی ادراک رکھتے ہیں کہ آج ہم ایک کاز کے لیے اکٹھے ہوئے اور اسی ایوان میں قومی اسمبلی میں بھی اور پنجاب اسمبلی میں بھی متفقہ قرارداد جو ہے فلسطین میں جو ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے اس کے حوالے سے پیش کی گئی اور اس کو پاس کیا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، کورونا کے وار جاری ہے اور اسی ایوان کے معزز ممبران جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے کورونا کی جنگ لڑتے لڑتے۔ اس میں سے ایک اہم نام مرحوم ملک بارش کلو صاحب کا ہے، جو ہمارے دیرینہ ساتھی تھے۔ ماشاءاللہ سے آج ان کا بیٹا معظم کلو جو ہے وہ آج اس ایوان کا حصہ بن چکا ہے۔ اسی طرح شوکت منظور چیمہ صاحب جو کہ بہت ہی دیرینہ ساتھی تھے اور بہت محنتی اور بہت صبر والے انسان تھے، وہ بھی کینسر کے موذی مرض کی جنگ لڑتے لڑتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی بھی آج وائف جو ہیں وہ آج اس معزز ایوان کی ممبر منتخب ہو چکی ہیں۔ اسی طرح پی ٹی آئی کی ممبر تھیں منیرہ یاسین صاحبہ، اپنا جو ہے وہ نہیں، منیرہ یاسین صاحبہ ہماری ممبر تھیں، اور جو ایکس تھے اپنا ایم پی اے منیر کھوکر صاحب، شاہین رضا صاحبہ، اور اسی طرح ہمارے اسی اسمبلی کے سٹاف عقیل احمد صاحب جونیئر سیکیورٹی اسسٹنٹ اور جمیل عباس صاحب سب ایڈیٹر آف ڈبیٹ۔ میں ان سب کے لیے اس حال ثواب کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب کی کنٹریبیوشن ہے، یہ سب اپنا جو ہے آج پوری قوم اس بات پہ رنجیدہ ہے، اور حالات کی ستم ظریفی یہ دیکھیے جناب چیئرمین کہ کون سا وقت چنا گیا ان نہتے بچوں، ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، والدین کو نشانہ بنانے کے لیے، یعنی پہلی رمضان کی پہلی تاریخ کو جو ہے مسجد اقصی میں اذان کو بند کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، اور 27ویں رمضان کو لیلۃ القدر کی دن جو ہے وہاں پر دھاوا بولا جاتا ہے اور 200 لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ یہ وار امت مسلمہ کے دل پہ تو ہے جناب چیئرمین، لیکن یہ انسانیت پر بھی وار ہے، اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ اتنی ڈھٹائی سے اور اتنی فرانیت سے، اتنے تکبر سے یہ اس نہتی فلسطینی قوم کی بیٹیوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، اور
میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بصیرت پاکستانی اور بصیرت مسلمان، اور افسوس سے کہنا چاہوں گا کہ اس طرح سے امت مسلمہ جو ہے اس میں جو ایک یونٹی دیکھنے کو ملتی تھی وہ آج اس طرح سے نہیں ہے، اور آپس کی رنجشیں جو ہیں وہ فلسطینی قوم کے کوس کو، اور جب فلسطین کا نام آتا ہے تو آزاد اپنا مقبوضہ کشمیر کا ظلم و بربریت جو ہے اس کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے۔ ہم اس طرح سے اس کاز کو اجاگر کرنے میں، دنیا کو یہ باور کرانے میں کہ جب فلسطین میں ظلم ہوتا ہے، مقبوضہ کشمیر میں ظلم ہوتا ہے، تو یہ بھی انسانیت کے اوپر ظلم کے زمرے میں آتا ہے، اور ایریل بمبنگ کی جا رہی ہے۔ عید کیا ہونی ہے جناب چیئرمین؟ میں سوچ رہا تھا کہ ہماری بچوں کے ہاتھوں پہ مہندی لگتی ہے، نئے کپڑے خریدے جاتے ہیں، اور فلسطین میں زخموں پہ مرہم پٹی کی جا رہی تھی، اور عید کے کپڑوں کے بجائے کفن خریدے جا رہے تھے۔ تو یہ چیزیں ہم سب کے لیے نما فکریاں، اور اس بات کی متقاضی ہے کہ نہ صرف اقوام عالم، مسلم دنیا، بلکہ پاکستان من حیث القوم، اگر آج ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹاک ٹیک کریں تو آج ہمارے ہاں ایک پولرائزیشن کا طوفان ہے۔ کسی کی جائز بات ادھر سے ہو یا ادھر سے ہو برداشت نہیں کرتے اور ریئیکٹ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کشمیر جو ہم بھی بچپن میں کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، اپنے بزرگوں سے کہانیاں سنا کرتے تھے، اس ملک پاکستان کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں اپنی جانیں قربان کی، اور تب یہ وطن مارز وجود میں آیا۔ لیکن آج ہم سب من حیث القوم میں بات کرتا ہوں کہ جب سے ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کے بعد جو ظلم و بربریت کا قیامت برپا کی ہے، ہم صرف ڈکلیریشنز اور ریزولوشنز، کنڈمنیشن کی بجائے علاوہ کوئی افیکٹولی اس کا آہنی ہاتھ نہیں روک سکے۔ اس بات کی بڑی تکلیف ہے کہ دنیا جو ہے جب کشمیروں میں ظلم ہوتا ہے، فلسطین میں ظلم ہوتا ہے، افغانستان میں بمباری ہوتی ہے تو منہ دوسری طرف کر لیتی ہے، اور جب بھی چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے تو مسلم امت جو ہے پوری کٹہرے میں آ جاتی ہے۔ میری دعا بھی ہے اور میری کوشش بھی ہے، اور ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم دنیا کو یہ باور کرائیں کہ یہ بچے، اب مجھے آپ یہ بتائیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ یونائٹڈ نیشنز کی اپنی فیکٹس فائنڈنگ ہے کہ ایک مہینے میں، جناب چیئرمین، ایک مہینے میں 52,000 لوگ ڈسلوکیٹ ہوئے۔ کتنے؟
52,000 لوگ ڈسلوکیٹ ہوئے. اس کے بعد 250 لوگ شہید ہو گئے, 6,000 زخمی ہیں, اور ان کے انتقام کی, ظلم کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی, انہوں نے ان زخمیوں پر بھی ایریل بامبنگ کی. 500 بلڈنگز ڈسٹرائے ہو گئی. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ یہ ایک المیہ ہے اور یہ ایک کرمنل ایک ایکٹ ہے, یہ وار کرائم ہے. اور چاہیے تھا کہ نہ صرف شہید کیا گیا, مسجد جو امن کی جگہ ہے وہاں پہ گھس کے لوگوں کو شہید کیا گیا. آج تک ہم نے نہیں سنا کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے کوئی ایکشن لیا ہو, کوئی اپنا جو ہے انویسٹیگیشن کے لیے کوئی ٹیم گئی ہو. ہم تو آج بات کر رہے ہیں جس شخص نے, جس کو اللہ نے ذریعہ بنایا اس ملک کو بنانے کا, قائد اعظم محمد علی جناح. انہوں نے 1940 میں عالمی کانفرنس بلائی اور کہا کہ یہ فلسطین کا جو ایشو ہے اس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. 1947 میں خط لکھے ٹو آل فرسٹ ورلڈ کنٹریز کہ فلسطین کا معاملہ جو ہے اس کو حل ہونا چاہیے. جناب چیئرمین, جہاں تک پاکستان کا معاملہ ہے, چاہے وہ 1967 کی عرب اسرائیل وار ہو, 1973 کا عرب اسرائیل سامیہ ہو, یا 1982 میں بیروت کی جنگ ہو, پاکستان کی مسلح افواج اور ایئر فورس نے اپنا کردار ادا کیا. اسی جگہ پر 1974 میں پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن کا سمٹ ہوا, لاہور سمٹ کے نام سے, اور اس میں وعدہ کیا گیا کہ جو اقوام متحدہ کی, یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہیں, ریزولوشن نمبر 242 اور 336, جو اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ پیلسٹائن جو ہے اس کے اندر امن ہونا چاہیے, ان کے موقف کو سننا چاہیے. اور پھر ایک مشہور زمانہ اوسلو ایکارڈ بھی ہوا تھا 1993 میں. امریکہ کے صدر تھے بل کلنٹن اس وقت, ٹو اسٹیٹ سولوشن کے نام سے, کہ پیلسٹائن کے اندر جو ہے لوگوں کو ان کا حق دیا جانا چاہیے اور 2 اسٹیٹس ہونی چاہیے. لیکن اس کی وائلیشنز ہوئی. وہاں پر پیلسٹائن ڈائسپورا کو بائی ڈیزائن سفاسی سے مٹانے کے لیے ایسے سازشیں کی گئی, حملے کیے گئے, اور آج تک یہ 70 سال سے وہ جس طرح کشمیری اس آگ میں جل رہے ہیں, اس طرح فلسطینی نہتے بچے, عورتیں, خاندان 70 سال سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا تو کنڈیم کر رہی ہے. ہمارا درینا دوست سعودی عربیہ OIC کی سمٹ بلایا, ریزولوشن پاس ہوئی, یورپین یونین نے بھی اپنا کردار ادا کیا, چائنا نے امریکہ کو کہا کہ آپ یو ہیو ٹو ایکٹ لائک اے ریسپانسبل اسٹیٹ.
as far as the matter of Palestine genocide is concerned. اور ٹرکش پریزیڈنٹ نے جو ایک دلیرانہ موقف اختیار کیا اور کہا کہ ایک جوائنٹ پروٹیکشن فورس بنائی جائے کہ نہ یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کو مانا گیا، نہ اوسلو ایکارڈ میں جو چیزیں طے ہوئی ان کو مانا گیا، ان کی دھجیاں بکھیری گئی. They always flagrantly violated the terms and conditions that was agreed between the both parties. ان کو فلاؤٹ کیا گیا. جناب چیئرمین، میں یہاں پر اپنے دوست ممالک، چاہے وہ سعودی عربیہ ہے، چاہے وہ ترکی ہے، چاہے وہ انڈونیشیا ہے، نائجیریا ہے، جنہوں نے ہمیشہ پیلسٹائن کے کاز کے اوپر اپنا کردار ادا کیا، ہمیشہ یکسوئی کے ساتھ اس کاز کے اوپر ان نہتے مظلوموں کا ساتھ دیا. لیکن دنیا نے آج آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے اور ایک قیامت بتا ہے وہاں پر، لیکن they are doing nothing except lip service, and lip service is not going to serve this cause. جناب چیئرمین، یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے، ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ ہندوستان کشمیریوں پر ظلم آج سے نہیں کر رہا، دہائیوں سے وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے. اور یہ جو وار کیا سب مسلمانوں کے اور خاص طور پر پاکستانیوں کے دل پہ، جو اس کو ایک سب جیل بنا دیا، 250 لوگ شہید ہو گئے، 100 سے زیادہ فوجی حملے ہوئے، ہزاروں لوگ آج بھی جیلوں میں قید ہیں، کرونا وہاں پر تباہی مچا رہا ہے. اور جب فلسطین کا ذکر آئے گا تو لازماً کشمیر کا ذکر بھی آئے گا. میں اشرف صحرائی صاحب جو آل پارٹیز حریت کانفرنس کے نامور رہنما تھے، وہ ہندوستان کی کسٹڈی میں، سیکورٹی کی کسٹڈی میں فوت ہو گئے. ان کے مرحوم بیٹے جنید صحرائی صاحب جو ماورا عدالت قتل کیے گئے، اور یہاں پر ہمارے نامور کشمیری رہنما یاسین ملک صاحب، شبیر شاہ صاحب، آسیہ اندرابی صاحبہ، سید علی شاہ صاحب گیلانی، میر واحد عمر فاروق صاحب، ہم سب دعا گو بھی ہیں اور اپنی اپنی جگہ پر کاوش بھی کر رہے ہیں کہ دنیا کی آنکھیں کھلیں اور یہ دوہرا معیار جو ہے وہ دنیا نہ اپنائے، جہاں پر ویسٹ میں، یورپ میں چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے اس کو بڑا بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں سے امت مسلمہ میں لوگوں کو ڈھونڈا جاتا ہے جہاں پر الزام جو ہے ان کے سر ڈال دیا جائے. میں سمجھتا ہوں جناب چیئرمین کہ آج میں بھی آ رہا تھا اور کوئی ایسی بات نہیں تھی، ہماری خواتین بھی ساتھ تھیں، جھنڈے پکڑے ہوئے تھے، آج اسپیشل دن تھا، تو سیکیورٹی والوں کو اس بات کے لیے سینسٹائز کیا جانا چاہیے تھا کہ چلیں، اگر نہیں تھا تو یہ دھکم پیل ہوئی، میرے سامنے کا واقعہ ہے. میں آج اس کو ایشو نہیں بنانا چاہتا، لیکن لا منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ اپنا جو ہے وہ اتفاق کا میسج جانا چاہیے دنیا کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ
یہ ضرور اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے کہ آج کے دن کوئی بھی رتی برابر بھی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے ہماری یونٹی کے میسج کو جو ہے اس کو دراڑ اس میں پڑے. تو میں چیئرمین صاحب یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ یہ فلسطین کا معاملہ آج کا نہیں ہے. یہ فسطائیت، یہ بربریت نسل کے اوپر، مذہب کے اوپر، بلفور ڈکلریشن 1917 میں یہ تب سے اس کی کسی کڑیاں جڑتی ہیں اور تب سے یہ ایک بائی ڈیزائن جو ہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. میں کل وزیر خارجہ پاکستان کا موقف سن رہا تھا اقوام متحدہ میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کے دل کی آواز ہے، لیکن ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن چیئرمین صاحب ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم سب تکلیف سے گزر رہے ہیں، لیکن ریزولوشنز، ڈیکلریشنز، کنڈمنیشنز اور نو پنسچر ٹو دس پرابلم. We have to galvanize the international community and build a consensus so that the poor people of Palestine can get rid of this genocide and this butcher prime minister of کیا نام ہے جی اس کا؟ نہیں نیتنیاہو should be taken to task. جس طرح بوسنیا ہرزیگووینا میں اس کو ملوسیوچ کو لے گئے تھے اور اس کو سزا ملی، اسی طرح ہمیں ایفرٹ کرنی چاہیے کہ چاہے وہ کشمیر کے مظلوم ہیں، چاہے فلسطین کے مظلوم ہیں، ایک دنیا میں مثال بننی چاہیے اور ہم سب کو امبیسڈر بن کر دنیا کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی آنکھیں کھلیں. میں آج کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ میں نام کتنے لوگ اپنا جو ہے وہ گرفتار ہوئے، سیاسی اسیر میں ان کو کہوں گا. آج اس ملک پاکستان کے جو چیلنجز ہیں وہ بڑے گمبھیر ہیں، چاہے وہ اکانومی ہے، چاہے وہ سیکیورٹی ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہے. میں آج اپوزیشن لیڈر ہوں، آپ بطور چیئرمین اس کرسی پہ بیٹھے، لا منسٹر آج ٹریجری بینچز پہ بیٹھے، کل ہماری جگہ اور لوگ لیں گے، لیکن وہ ایک ٹرم ہوتی ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. ہم اپنے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ایسا پاکستان چھوڑ کے جائیں کہ وہ یہ ضرور ہمارے ایفرٹ پر ناز کریں. لیکن جناب چیئرمین آج پاکستان ڈیوائیڈڈ ہے، پولیٹیکل پولرائزیشن عروج پہ ہے اور ایشوز چاہے وہ پاپولیشن بلج ہے، اکانومی کا میں نے ذکر کیا، مہنگائی، بے روزگاری، میں بڑی لمبی تقریر کر سکتا ہوں، میں نہیں کرنا چاہتا، نہ میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. آج میں اگر آپ کہتے ہیں تو میں بیٹھ جاتا ہوں. نہیں، اگر آپ کو میری اس گفتگو سے بھی اعتراض ہے تو میں بیٹھ جاتا ہوں. خدا را خوف کریں آپ، میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ بات کر لیں. اپنا جو ہے کہنے کو بڑا کچھ ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا. میں ایک منٹ ذرا
خاموشی اختیار کی. میں نے نام لیے بغیر اور کسی کی میں نے بات نہیں کی, میں ایشوز پہ بات کر رہا تھا. میں پاکستان کے اندر یونٹی کی بات کر رہا تھا, کشمیر کی بات کر رہا تھا, فلسطین کے شہید بچوں کی بات کر رہا تھا, اور بیچ میں کراس ٹاک ہوتی ہے. یعنی یہ جو انہوں نے اپنی قمیض دکھائی, اپنی کوٹی دکھائی, خواتین دکھائی, میں اس کو ایشو بنا سکتا, میں نہیں بنانا چاہتا چیئرمین صاحب, لیکن خدا را ہم رحم کریں اپنے اوپر بھی, اس قوم کے اوپر بھی, اور ان شہید بچوں اور عورتوں کی قربانی پر بھی رحم کریں, اور اس ماحول کو اچھا بنائیں. میں کنکلوڈ کر رہا تھا چیئرمین صاحب, اور یہی کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ قوموں کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, ایب اینڈ فلو زندگی کا حصہ ہے. یہ نہیں کہ میں کسی کو تنقید کا نشانہ بنا رہا تھا. آپ بھی ممبر ہیں, اپنے لوگوں کو جا کے ملتے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ آج برداشت ٹالرنس جو ہے سوسائٹی سے جاتی جا رہی ہے. کم از کم ایسا پاکستان چھوڑ کے جائیں جہاں پر ہمارے بچے کہہ سکیں کہ جب کشمیریوں پہ مصیبت آئی, فلسطین پہ مصیبت آئی, تو سب سے جو بڑے ایوان ہیں, قومی اسمبلی, پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, وہاں پر لوگوں نے یکجہتی کے ساتھ یک زبان ہو کر ان کشمیریوں کے ساتھ, ان ہتے فلسطینیوں کے ساتھ یک زبان ہو کر ان کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں اور کچھ نہیں کہنا چاہ رہا. میں آج افسوس ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم و فراست عطا فرمائے, ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جو بچے ہاں وہ کشمیر میں ہیں, جو قیدی ہزاروں کی تعداد میں آج کشمیر کی جیلوں میں ہے, مقبوضہ کشمیر خود ایک جیل بن چکا ہے, جو فلسطین میں جو بربریت ہے, ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم عملی طور پر اتحاد و یگانگی کے ساتھ پوری دنیا میں, اقوام عالم میں کشمیر اور فلسطین کا مدعا اٹھائیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے زخموں پہ مرہم رکھ سکیں. پاکستان زندہ باد. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.